ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم کے خوبصورت محل میں آیا، کہا اس مسافر خانے میں آج کی رات گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا او بے وقوف اور نادان، یہ مسافر خانہ نہیں ہے تو بادشاہی محل ہے۔ اس شخص نے کہا بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا، آپ سے پہلے یہاں کون آیا تھا؟ اور میرا باپ آیا تھا۔ اچھا آپ کہاں ہیں؟ وہ یہاں سے چلا گیا ہے، پکا پکا چلا گیا۔ اچھا آپ کے بابا سے پہلے یہاں کون تھا؟ کہا میرا دادا آیا تھا۔ اب کہاں ہے؟ فرمایا وہ بھی یہاں سے چلا گیا۔ یہ سن کر اس شخص نے مسکرا کر کہا بادشاہ جہاں ایک آتا ہو دوسرا چلا جاتا ہو اسے شاہی محل نہیں، اسے تو مسافر خانہ کہا جاتا ہے، اور تم کہتے ہو یہ شاہی محل ہے، میں کہتا ہوں یہ مسافر خانہ ہے، اس لیے کہ ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے، 4 لوگ جنازے میں شریک ہیں، 4 لوگ میت کو کندھا دے کے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گیا، اتنا بڑا شہر ہے، میت کو کندھا دینے والا کوئی نہیں ہے، جنازے میں شریک ہونے والا کوئی نہیں ہے، افسوس ان لوگوں پر۔ بزرگ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ میں اسی جنازے کے ساتھ شریک ہو گیا، قبرستان میں گئے، جنازہ پڑھا، تدفین کی، تدفین کرنے کے بعد میں نے ان لوگوں سے پوچھا میاں آخر کیا ماجرا ہے، لوگ جنازہ پڑھنے کیوں نہیں آئے، اس کو کندھا دینے کیوں نہیں آئے؟ ایک خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ اس خاتون سے پوچھ لو۔ میں اس خاتون کے قریب گیا، خاتون نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، پہلے تو رونے لگی پھر ہنسنے لگی۔ میں نے ماجرا پوچھا مائی آخر کیا وجہ ہے؟ 4 لوگ کندھا دینے والے ہیں، جنازہ پڑھنے والے ہیں، ان 4 کے علاوہ بھرے شہر میں اور کوئی تمہارا رشتہ دار نہیں ہے؟ اس خاتون نے کہا بھائی یہ جو مرا ہے یہ میرا بیٹا ہے، بہت ہی گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ 3 ماہ سے یہ لگاتار بیمار چلا آ رہا ہے، ایک ہفتہ گزر جاتا تھا میرا بیٹا کچھ نہیں کھاتا تھا، حلق کے نیچے پانی نہیں جاتا تھا۔ میں کہتی ہوں بیٹے تو نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، گناہوں میں گزار دی، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ تجھے بخشے گا؟ میرا بیٹا آگے جواب دیتا ماں اللہ تعالیٰ اگر مجھے نہ بخشنے پہ آتا تو میرے پاس بیماری نہ بھیجتا، اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بیماری بھیجی ہے تو میرے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے، اللہ کی رحمت بڑی ہے میرے گناہ چھوٹے ہیں، ماں میں اپنے گناہوں کو مالک کی رحمت سے کم سمجھتا ہوں، میں اللہ کے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ خاتون نے کہا کہ ابھی پچھلی رات کی کہانی ہے، میرا بیٹا جب مرنے پہ آیا تو مجھے کہہ رہا ہے ماں میں جب مر جاؤں میرے مرنے کے بعد کسی کو اطلاع نہ دینا، کوئی میرا جنازہ پڑھنے نہیں آئے گا، ہر بندہ خوشی منائے گا، اور میری ایک جو انگوٹھی ہے جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے مرنے کے بعد پہنا کر میری تدفین کرنا۔ ہاں ماں اگر ہو سکے تو تھوڑی دیر کے لیے میری تدفین کے بعد میری قبر پر ٹھہری رہنا، رکی رہنا، میری بخشش کے لیے دعا کرنا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد میرے بیٹے کے لبوں پر تھا میری توبہ، میری توبہ 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 کرتے میرا گنہگار بیٹا فوت ہو گیا۔ بزرگ نے پوچھا مائی آخر کیا ماجرا ہے، وجہ کیا ہے؟ پہلے تو روئی ہے پھر ہنسنے لگی ہے دعا کے دوران، وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا روئی اس لیے ہوں کہ نوجوان بیٹا مر گیا ہے، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ جب میں بیٹے کی مغفرت کے لیے دعا کر رہی تھی غیب سے آواز آئی اے گنہگار کی ماں تیرا بیٹا دنیا کی نظروں کے سامنے تو گنہگار تھا مگر اللہ کی نظروں کے سامنے یہ نیکوکار تھا، تیرا بیٹا دنیا والوں کے سامنے تو مردود تھا مگر اللہ کی نظروں کے سامنے یہ محبوب تھا، تیرا بیٹا توبہ توبہ کرتے مرا ہے، ہم نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول فرما لی ہے، ہم نے تیرے بیٹے کو بخش دیا۔ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں برس رہی تھی، سبزہ نہیں اگ رہا، جانور بھوکے مر رہے ہیں، لوگ آئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس عرض گزار ہوئے اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی رحمت کی بارش برسائے، کافی عرصہ بیت گیا ہے رحمت کی بارش نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا تم 2 رکعت نفل ادا کرو۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی او میرے کریم رب، او کرم کرنے والے، او رحم کرنے والے مالک آپ بارش کو حکم دینا، سبزہ نہیں اگ رہا، جانور بھوکے مر رہے ہیں، لوگ پیاسے مر رہے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ بارش ایک وجہ سے نہیں آ رہی، مالک کون سی وجہ ہے؟ فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک گنہگار شخص ہے جو مسلسل 40 سال سے میری نافرمانی کرتا چلا آ رہا ہے، 40 سال سے گناہوں پہ
गुनाह करता चला आ रहा है, उसी बदबख्त की वजह से, उसी के गुनाहों की वजह से बारिश नहीं बरसा रहा। मूसा अगर वो गुनहगार, बदकार, सियाकार, खताकार 40 साल से मुसलसल मेरी नाफरमानी करने वाला शख्स खुद अपने आप को जाहिर कर दे तो मैं रहमत की बारिश बरसाऊंगा। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों तुम में से एक ऐसा शख्स बैठा है जो गुनहगार है, बदकार है, सियाकार है, खताकार है, बदबख्त है, 40 साल से मुसलसल अल्लाह की नाफरमानी करता चला आ रहा है। मैं उस कमबख्त को कहूंगा, ओ कमबख्त इंसान, ओ बदबख्त इंसान, जल्दी खड़ा हो जा, अपने आप को जाहिर कर दे, ही तो ऊपर से अजाब बरसेगा। बदबख्त इंसान जल्दी खड़ा हो। ये गुनहगार इंसान नीचे बैठा हुआ है, इसने इधर देखा उधर देखा, कोई और खड़ा ना हुआ। इसे पक्का यकीन हो गया जिस गुनहगार के बारे में कहा जा रहा है वो गुनहगार मैं ही हूँ। इस गुनहगार ने दिल में कहा, अगर मैं खुद को जाहिर करता हूँ तो दुनिया की नजरों के सामने जलील और रुसवा हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, यही गुनहगार है। उस गुनहगार शख्स ने क्या किया, अपने चेहरे को अपनी चादर से छुपाया, इस वजह से कि मेरे आंसू दूसरे लोग ना देख सके, दाएं बाएं वाले ना देख सके। उसने अपने चेहरे को, अपने सर को अपनी चादर से छुपाया, दोनों हाथ उठाए, अर्ज की, ओ मेरे करीम रब, मैं 40 साल से तेरी नाफरमानी करता रहा, तू मुझे मोहलत देता रहा, मैं पूरी पूरी रात गुनाह करता रहा, तूने किसी को नहीं बताया कि मेरी रात कैसे गुजरी। और मेरे करीम रब, मैं तो तेरे करम को अपने गुनाहों से ज्यादा समझता रहा, तेरी रहमत को अपने गुनाहों से ज्यादा समझता। मैं ये सोचता था कि मेरे गुनाह कम है, मेरे रब की रहमत ज्यादा है। मालिक, आज जब से मैं सुना कि मेरे ही गुनाहों की वजह से रहमत की बारिश नहीं बरस रही, मुझे यकीन हो गया है मालिक कि मेरे गुनाह ज्यादा हो गए हैं, तेरी रहमत कम पड़ गई है। मालिक, अगर मेरे गुनाह ज्यादा हो गए हैं, तेरी रहमत कम हो गई है, तो मालिक मैं बैठा हूँ, मुझे गारत कर दे। अगर मेरे गुनाह कम है, तेरी रहमत ज्यादा है, तो मैं तेरे करम के सदके से खैरात मांगता हूँ, तू मेरी तौबा कबूल फरमा, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। मालिक, अपनी रहमत के सदके, अपने करम के सदके रहमत की बारिश बरसा दे। आए जवानों, अभी यहाँ से तौबा निकली बाद में थी, यहाँ से निकले आंसू जमीन पर अभी गए नहीं थे। अल्लाह की रहमत को जोश आया, रब की रहमत जोश में आई, उसी वक्त बादल भी बन गए, बारिश भी छम छम बरसने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मालिक अभी तो गुनहगार उठा ही नहीं, उसके जाहिर होने से पहले पहले बारिश कैसे बरस गई? मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा, जिसकी वजह से बारिश नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी, अब उसी की वजह से बारिश बरस रही है। मेरे यार की मेरे साथ सुलह हो गई है। मैं सदके जाऊं अपने करीम रब पर, मैं कुर्बान जाऊं अपने करीम रब पर। मेहरबानी और सखावत ऐसी 40 साल की नाफरमानियों को 2 आंसू से धो देता है। अल्लाह के एक नबी थे जिनका नाम हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम था। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने घर से काफी दूर खेती बाड़ी किया करते थे। एक दिन आप अपनी खेत की देखभाल के बाद वापसी की तरफ आ रहे थे। कड़कती धूप है, तत्ती रेत है, गर्मी का मौसम था। आपने सोचा क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए यहाँ कहीं बैठ जाता हूँ, सुकून कर लेता हूँ। आपने देखा एक खंडर सा मकान है, बहुत ही पुराना मकान है। आप गधे के ऊपर सवार हैं, खाने पीने का साजो सामान भी आपने उठाया हुआ। आपने देखा एक खंडर सा मकान है, क्यों ना इसी के अंदर सो जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए सुकून कर लेता, शाम को यहाँ से उठकर चला जाऊँ। अल्लाह के नबी गधे से नीचे उतरे, खंडर मकान के अंदर गए, गधा एक साइड पे बांधा। आपने छत के ऊपर नजर दौड़ाई, देखा काफी पुरानी छत तो कायम है, लेकिन उस मकान के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों की हड्डियां पड़ी। आपने एक हड्डी उठाई, सोचने लगे, ताज्जुब में पड़ गए कि कयामत के दिन अल्लाह ताला कैसे इस हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ाएगा, कैसे इसके अंदर रूह डालेगा। काश कि मैं वो मंजर देखता। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम मुस्तजाबुद दावात थे, आपकी हर दुआ कबूल होती। अल्लाह ताला ने अपने नबी की ये दुआ भी कबूल फरमाई। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उसी खंडर मकान के अंदर, पुराने मकान के अंदर लेटे सोए। फरिश्ता आया, अल्लाह के नबी की रूह निकाल के चला गया। 100 साल तक अल्लाह के नबी उसी खंडर मकान के अंदर पड़े रहे, सोए रहे। 100 साल के बाद मेरे अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया, फरिश्ते जा मेरे नबी के अंदर रूह डाल, उसको वो मंजर दिखा किया जो वो चाहता है। 100 साल बाद फरिश्ता आया, रूह लेके
اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فرشتہ میرے اندر کس طرح روح ڈال رہا. 100 سال کے بعد فرشتے نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اندر روح ڈالی. حضرت عزیر علیہ السلام نے آنکھ کھولی, دیکھا وہ چھت نہیں, وہ دیواریں نہیں, وہ ہڈیاں بھی گل گئیں, سب کچھ ختم ہو گیا. وہ آبادی نہیں, وہ کھیتی باڑی نہیں, وہ ماحول نہیں, وہ ہوا نہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کو فرشتے نے عرض کی, اے اللہ کے نبی, آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کتنی دیر تک سوئیں؟ آپ نے اپنے وقت کے مطابق فرمایا ہوگا فرشتے 2-3 گھنٹے ہو گئے میں سویا. آپ 100 سال تک یہاں سوئے رہے ہیں, 100 سال کا عرصہ. آپ تو کہہ رہے ہیں میں 2-3 گھنٹے سویا ہوں. اور میں وہ کیسے؟ یہ میرا پانی پڑا ہوا ہے, پانی بھی اپنی جگہ پر قائم پڑا ہے, پانی کو کچھ نہیں ہوا. عجیب منظر دیکھا, کھانے پینے کا ساز و سامان ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. فرشتے نے عرض کی, اے اللہ کے نبی, آپ ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھیں نا, آپ کا گدھا کہاں ہے؟ آپ نے دیکھا گدھا, اس کا موٹا تازہ بدن خاک میں مل گیا تھا, اس کی وہیں ہڈیاں پڑی ہیں, بوٹیاں اس کی سوکھ کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر ہواؤں میں اڑ گئی, فضاؤں میں اڑ گئی. فرشتے نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی, آپ کے اندر جو چاہت ہے نا, میں آپ کی چاہت پوری کرنے ہے. فرشتے نے حکم دیا, جاؤ جو ہواؤں میں اس گدھے کی بوٹیاں اڑی ہوئی ہیں, فضاؤں میں اڑی ہیں, سب کو اکٹھی کرو. چھوٹے چھوٹے ذرات سارے اکٹھے ہو گئے. عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں فرشتے نے کیا کیا, ایک ہڈی کو اٹھایا, دوسری ہڈی کے ساتھ جوڑا, تیسری ہڈی کو اٹھایا, چوتھی ہڈی کے ساتھ جوڑا. فرشتے نے گدھے کا ایک ڈھانچہ بنا دی, گوشت چڑھ گیا. فرشتے نے ایک پھونک ماری, وہ گدھا صحیح سلامت اٹھ کھڑا ہوا. جب گدھا اٹھ کھڑا ہوا تو فرشتہ یہ کہہ کر چلا گیا, اللہ کے نبی, آپ کا رب فرما رہا ہے ان ہڈیوں کو بھی میں اسی طرح زندہ کروں گا جس طرح تیرے گدھے کو زندہ کیا ہے. پھر شداد نے اپنے ہاتھوں سے جنت بنائی تھی. ملک کی جتنی بھی حسین و جمیل لڑکیاں تھی ساری کی ساری جمع کی, اس جنت میں چھوڑ دی, اس سوچ کی بنیاد پر کہ یہ جنت کی حورین ہیں, یہ جنت کی حور و غلمان ہیں. آئے مکمل 10 سال تک یہ کافر شداد اس ارادے میں رہا, اس تمنا میں رہا, اس خواہش میں رہا کہ کب میں اپنی ان آنکھوں سے جنت کو دیکھوں گا. آئے جب خواہش و تمنا نے جوش مارا تو کافر شداد نے کیا کیا, اپنے ساتھ 200 غلاموں کو لے کر جنت کی طرف جا رہا ہے. میں اپنے ہاتھ سے بنائی گئی جنت کو آج دیکھوں گا ان آنکھوں سے. 10 سال سے ارادہ کرتا رہا, تمنا اور خواہش کرتا رہا کہ کب ان آنکھوں سے اپنے ہاتھ سے بنائی گئی جنت کو دیکھوں گا. آج جنت کو دیکھنے جا رہا ہے. جب جنت کے قریب پہنچا اس نے اپنے غلاموں کو جنت کے باہر چھوڑ دیا, کہا آج جنت میں اکیلا ہی جاؤں گا, کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا. اکیلا جا رہا ہے جنت کی طرف. جب جنت کے دروازے پر پہنچا دیکھا ایک اجنبی شخص کھڑا ہے. اجنبی شخص کو دیکھ کر کہنے لگا, اوے تو کون ہے؟ کہا چپ کر, تو مجھے نہیں جانتا. میں وہ ہوں جس کا نام لیتے ہی انسان کا بدن کانپنے لگ جاتا ہے, انسان کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہونے لگ جاتے ہیں. میں جس گھر میں ڈیرا ڈال دوں تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے, بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے, بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے. میاں مجھے ملک الموت کہتے ہیں, میں تیری روح نکالنے آیا ہوں. کہتا ہے کیا روح نکالنے آیا ہے؟ 10 سالوں سے میرا ارادہ, میرے اندر تمنا خواہش جوش مار رہی ہے کہ کب ان آنکھوں سے میں ہاتھ سے بنائی گئی جنت کو دیکھوں گا. اب جب جنت دیکھنے کے بعد یہی تو مجھے مارنے آ گیا ہے, میں نہیں مروں گا. آج ہر حال میں میں نے جنت دیکھنی ہی دیکھنی ہے. ہائے شداد کافر گھوڑے سے نیچے اترا, ایک پاؤں رکاب میں تھا, دوسرا پاؤں جنت کے دروازے میں تھا. حضرت ملک الموت نے اس کافر کی روح نکال لی. حضرت ملک الموت نے فرمایا یہ تو دنیا کی جنت ہے نا, ہاں تو دنیا میں جہنم بناتا تو ہو سکتا تھا جہنم کا نظارہ تجھے کرایا جاتا. یہ تو دنیا کی جنت ہے, آخرت کی اصلی جنت تو جہاں رہ گئی. تو تو دنیا کی جھوٹی جنت میں بھی جانے کے قابل نہیں ہے, تو تو دنیا کی جھوٹی جنت میں بھی جانے کے لائق نہیں ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, میری نظر اچانک ایک خوبصورت عورت پر پڑی جس کو اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا. میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی, مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو مجھے جس حال میں رکھے میں اسی حال پہ راضی ہوں. میں نے اس عورت کو دیکھا, کہنے لگا کتنی خوش قسمت ترین خاتون ہے جو شکر پہ شکر کرتی چلی جا رہی. میری اس آواز کو اس عورت نے سن لیا, سن کر کہا, بھائی میں خوش قسمت عورت نہیں ہوں, مجھے خوش
خوش قسمت عورت مت کہو، میں دنیا کی سب سے بڑی دکھی اور بدقسمت ترین خاتون ہوں۔ میرے دل کو غموں نے چور چور کر دیا، میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس شخص نے کہا مائی وہ کیسے؟ خاتون نے کہا بھائی میرے 3 بیٹے تھے، قربانی کا دن آیا، میرا شوہر ایک بکرا لے کر آیا، اس کو زمین پر لٹایا، اس کو ذبح کیا، میرے 2 بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے دیکھا کہ باپ کس طرح بکرے کو ذبح کر رہا ہے، قربانی کا دن چلا گیا۔ دوسرے دن میں ہمسائے کے گھر تنوری میں روٹی لگانے گئی، میرے بڑے بچے نے میرے چھوٹے بچے کو کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ابا جی نے بکرے کو کیسے ذبح کیا تھا۔ چھوٹے بچے کو اس نے زمین پر لٹایا، چھری ہاتھ میں لی، معصوم بچے کی گردن پر چھری رکھی، اللہ اکبر کہتے ہی چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا۔ چھوٹے بھائی کی گردن سے جب خون نکلا تو اس خون نے میرے بڑے بچے کو خوف زدہ کر دیا۔ بچہ چھوٹے بھائی کو مار کر جنگل کی طرف بھاگ گیا، خوف زدہ ہو کر جنگل کی طرف بھاگا۔ آگے ایک بھیڑیے نے میرے بیٹے پہ حملہ کیا، چیر پھاڑ ڈالا۔ پیچھے میرے شوہر کو پتہ چلا، وہ جنگل کی طرف بھاگا، جاؤں اپنے بڑے بچے کی جان بچا کے آؤں، کہیں بھیڑیے کا لقمہ نہ بن جائے۔ میرا شوہر 3 دن مسلسل جنگل میں دوڑتا بھاگتا رہا، آخر کار اسے بچے کا سر ملا، بچے کی کچھ ہڈیاں ملی، بچے کو بھیڑیے نے چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر باپ برداشت نہ کر سکا، باپ بھی وہیں فوت ہو گیا۔ پیچھے 3 دن بعد میں ہانڈی پکا رہی تھی، ہانڈی چولہے پہ ابل رہی تھی، میرا 2 سال کا بچہ ہانڈی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں باہر شوہر کو دیکھنے کے لیے گیٹ سے باہر نکلی، پیچھے اس 2 سالہ بچے نے ہانڈی کے اوپر ہاتھ مارا، ابلتی ہوئی ہانڈی کو اپنے اوپر انڈھیل دیا، وہ بھی وہیں فوت ہو گیا۔ مجھے شوہر بھی نہ ملا، میرا شوہر بھی ختم ہو گیا، میرا بڑا بچہ بھی ختم ہو گیا، چھوٹا بچہ ذبح ہو گیا، 2 سال کا بچہ جل کر مر گیا، میں تنہا رہ گئی، میں اکیلی رہ گئی، میرا دل غموں سے چور چور ہے، میرا جگر پھٹ گیا ہے، موت مانگتی ہوں مالک مجھے موت عطا کر۔ پھر ایک دم آقا کریم کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ موت مانگنا جرم ہے۔ آج میں کریم رب کی چوکھٹ پر آئی ہوں، مالک تنہا ہو کے آئی ہوں، اکیلی ہو کے آئی ہوں، میرا شوہر نہیں رہا، میرے 3 بچے مر گئے، ختم ہو گئے، مالک میں تیرے دروازے پہ موت مانگنے نہیں آئی، میں تیرے دروازے پر صبر مانگنے آئی ہوں، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر صبر کہتے ہی وہ دکھی خاتون وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ عرصہ بعد اس فقیر اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ وہ خاتون فوت ہو گئی ہے۔ اس خاتون سے پوچھا مائی اے صبر کرنے والی دکھی خاتون بتا تو صحیح، مرنے کے بعد اللہ نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ اس خاتون نے کہا اللہ نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا معاملہ کیا ہے، جو میں نے صبر کیا تھا، جو میں اللہ کی چوکھٹ پر صبر مانگنے آئی تھی، اللہ نے مجھے صبر دیا اور صبر کا اتنا اجر دیا کہ میرے صبر کی وجہ سے، میرے صبر کے صدقے اللہ نے مجھے بھی بخش دیا ہے، میرے شوہر کو بھی بخش دیا ہے۔ ایک کفن چور تھا، گاؤں کے قبرستان میں گیا کفن چورانے کے لیے۔ ایک قبر پر پہنچا، دیکھا قبر کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کے اوپر مرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، مرنے والے کا پتہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے کفن چرانے کے لیے قبر کھودی، میت پر نظر پڑی، دیکھ کر چیخ نکل گئی اس کی کہ میت کی زبان کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، قبر کے مکوڑے کھا رہے ہیں۔ وہ میت کسی عورت کی تھی، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، قبر کے بچھو کھا رہے ہیں، کیڑے کھا رہے ہیں۔ اس نے قبر بند کی، پتہ دیکھ کر اس پتے پر پہنچ گیا، محلے کی عورتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ وہ جو فلاں نام کی عورت مر گئی تھی، اس عورت کی زندگی کیسے گزری، اس کی زندگی کے لمحات کیسے گزرے؟ دیگر عورتوں نے کہا وہ عورت بہت ہی اچھی تھی اور نماز بھی پڑھتی تھی، اللہ اللہ بھی کرتی تھی، تسبیح بھی پڑھتی تھی، لیکن افسوس کہ وہ عورت اپنے شوہر کو گالیاں دیتی تھی۔ شوہر کو گالیاں دینے والی عورت، ہائے جس زبان سے وہ شوہر کو گالیاں دیتی تھی، آج اس زبان کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ نماز بھی پڑھتی تھی لیکن نماز نے اس عورت کو ہرگز نہیں بچایا، اللہ اللہ کرتی تھی، تسبیح پڑھتی تھی، تسبیحوں نے اس کو ہرگز نہیں بچایا، اس لیے کہ
اس نے اپنے سرتاج کو گالیاں دی، جس زبان سے وہ گالیاں بکتی تھی، جس زبان سے وہ شوہر کو دکھ دیتی تھی، تکلیف دیتی تھی، آج اس زبان کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ وہ زبان کیڑے مکوڑوں کی غذا بنی ہوئی ہے، اس زبان کو قبر کی مٹی کھا گئی ہے۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، خدارا شوہر کی ناشکری نہ کرنا، احسان فراموشی نہ کرنا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ آج تو مجھے دکھا کہ تم مردے زندہ کیسے کرتا ہے۔ مالک تو نے مجھے دل کی آنکھ سے تو دکھایا ہے، میں ظاہری آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردے زندہ کیسے کرتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، اے میرے خلیل اس طرح کر، 4 پرندوں کو پکڑ کر انہیں ذبح کر، ذبح کرنے کے بعد ان کے جو 4 سر ہوں گے وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھنا، اپنے ہاتھ پہ رکھنا، اور ان کے جو دھڑ ہوں گے ان کی بوٹی بوٹی کر کے، قیمہ کر کے، کچھ ہواؤں میں اڑا دینا، کچھ فضاؤں میں اڑا دینا، کچھ پانی میں تیرا دینا۔ پھر 4 سر اپنی ہتھیلی پہ، اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اللہ اکبر کی صدا لگانا۔ پھر دیکھنا کہ وہ 4 سر جو ہوں گے مردہ کیے گئے پرندے زندہ ہو کر اڑ جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندوں کو پکڑا، انہیں زمین پر لٹایا، ان کی گردن پر چھری رکھی، ان 4 کو ذبح کیا، ان کا قیمہ بنا کر کچھ ہواؤں میں اڑا دیا، فضاؤں میں اڑا دیا، کچھ پانی میں تیرا دیا۔ ان 4 پرندوں کے سروں کو اللہ کے نبی نے اپنی ہتھیلی پہ رکھا، اپنے ہاتھ پہ رکھا، اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ قدرت خداوندی دیکھو، ایک ہوا چلی، بکھرے ہوئے گوشت کے اجزاء کو جمع کر کے اس ہوا نے اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حاضر کر دیا۔ اس گوشت ایک ہوا چلی، زوردار ہوا چلی، جیسے ہی اللہ کے نبی نے ایک ضرب لگائی نا، اللہ اکبر، ہوا چلنے کی دیر تھی، وہ جو اجزاء ہوا میں اڑ گئے تھے، وہ جو اجزاء فضا میں اڑ گئے تھے، جو پانی میں تیر رہے تھے، ہوا نے ان تمام اجزاء کو، گوشت کے ان تمام ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے نبی کیا دیکھتے ہیں؟ قدرت خداوندی دیکھو، ہاتھ پر وہ 4 کے 4 مردہ شدہ پرندے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھنے لگے۔ ہتھیلی کے اوپر 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے کیا چاہتے تھے؟ آخر آپ نے ہمیں ذبح کیوں کیا؟ آپ ہم سے کیا چاہتے تھے؟ آپ نے ہمیں اتنی تکلیف کیوں دی؟ اے اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں نا، اگر کسی شخص کا ایک دانت کھینچ کر نکالا جائے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنا درد ہوتا ہے اس شخص کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی اس شخص کو۔ 4 پرندوں نے ایک ہی آواز میں کہا، ہماری تو ایک دم روح نکل گئی ہے، ہمیں بتاؤ ہمیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان 4 پرندوں کی فریاد سن رہے ہیں، حیران کن ہیں۔ پرندے کہہ رہے تھے، اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے کیا چاہتے تھے؟ یاد رکھیں، جس طرح آپ نے ہمیں ذبح کیا، جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا، ہو سکتا ہے یہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے۔ یہ کہتے ہی یہ 4 پرندے اڑ کر چلے گئے۔ شام ہوئی، رات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے، آنکھ لگی، نیند آئی۔ خواب میں اسی رات اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے دیکھا۔ ایک روتا ہوا بچہ قبرستان میں گیا، اپنا بستہ پھینک کر باپ کی قبر کے سرانے بیٹھ کر روتے ہوئے شکایت کرنے لگا، ابو جی آج استاد نے کہا ہے یا تو کل فیس لے کر آنا یا تو اپنے باپ کو لے کر آنا۔ ابو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، فیس نہیں ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں، اٹھو میرے استاد کے پاس جاؤ۔ ان کے آگے ہاتھ باندھ کر فریاد کرنا، استاد جی میرا منا بڑا ہی غریب ہے، صبح کو کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی، خدارا اللہ رسول کی رضا کے لیے میرے شہزادے کو پڑھایا کرو، میرے منہ سے فیس نہ مانگا کرو۔ آئے 4تھی قبر پہ کھڑے ایک شخص نے اس بچے کی تڑپتی فریاد سنی۔ اس نے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ قبر پر پھول ڈالنے کے لیے جو پیسے لے کر گئے ہو، پھول رہنے دو، پیسے واپس لے کر آؤ، مجھے قبرستان میں ہی پھول مل گئے۔ وہی پھولوں والے پیسے اس شخص نے بچے کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا، بچے یہ پیسے تیرے باپ نے بھیجے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے منہ کو کہنا محنت کرنا، تعلیم جاری رکھنا، تو نے
اس مرنے والے کا نام روشن کرنا ہے۔ او میرے بھائیو، ان تمام رسموں کو چھوڑو، آؤ زندہ انسانوں کی خدمت کریں، زندہ لوگوں کی مدد کریں، ان لاوارث بچوں کی مدد کریں جن کا اللہ کے سوا دنیا میں مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ میرے کریم نبی بھوک کی شدت سے کروٹیں بدل رہے ہیں۔ آئے 3 دن سے میرے کریم نبی نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، بھوک کی شدت ہے، کبھی اس طرف کروٹ بدلتے ہیں، کبھی اس طرف کروٹ بدلتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے کریم نبی کو اس حالت میں دیکھا، تڑپ کر کہنے لگی، آقا، او میرے کریم نبی، آپ کے ایک اشارے پر ہر چیز حاضر ہونے کو تیار ہے، آپ ایک اشارہ کریں جنت سے کھانے اترنے کو تیار ہیں۔ آقا، آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، آپ کے ایک اشارے سے جنت سے کھانے اترنے کو تیار ہیں۔ آقا، پھر اتنی مشقتیں کیوں کاٹ رہے ہیں، اتنی پریشانیاں کیوں جھیل رہے ہیں، پیٹ پر پتھر کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ عائشہ صدیقہ کی بات سن کر میرے کریم نبی رو کر فرمانے لگے، عائشہ، محمد خود کھانے نہیں آیا، محمد تو دوسروں کو کھلانے آیا۔ عائشہ، محمد خود پینے نہیں آیا، محمد تو دوسروں کو پلانے آیا ہے، محمد خود جینے نہیں آیا، محمد تو دوسروں کے لیے جینے آیا ہے۔ آئے کتنے کریم نبی تھے ہمارے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا کرتے تھے، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو ٹھنڈا پانی پلایا کرتے تھے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، دروازے پر آنے والے کسی سائل کو، ضرورت مند کو، بھوکے کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا۔ اور نادانو، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ آئے آج ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، ایک سال کی ہم نے گندم جمع کر رکھی ہے، اناج جمع کر رکھا ہے، پھر بھی سکون نہیں ہے، پھر بھی قرار نہیں ہے، دل بے چینی کا سبب بنا ہوا ہے، دل بے اطمینانی کا شکار ہوا پڑا ہے، سکون نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم وقت پر زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم وقت پر عشر نہیں دیتا ہے۔ کاش کہ ہم وقت پر زکوٰۃ عشر دیتے، اللہ کے نام پر یتیموں مسکینوں کو کچھ دیتے، غریبوں کی خدمت کرتے، آج معاشرے میں کوئی بھی غریب نہ ہوتا۔ حضرت بہلول دانا کے پاس ایک تاجر آیا، بڑے ہی ادب و احترام سے عرض کرنے لگا، حضور میرے لیے کون سی تجارت فائدہ مند رہے گی؟ آپ نے فرمایا کوئی عمدہ سا کفن خرید لو۔ اس شخص نے عمدہ سا کفن خرید لیا۔ کچھ دن بعد اسی شہر سے ایک امیر ترین آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک نامی گرامی آدمی فوت ہو گیا۔ اب اہل شہر کو عمدہ سے کفن کی ضرورت پڑی۔ اس شخص نے منہ مانگی قیمت وصول کی کفن بیچ دیا، دن ہی دن میں امیر بن گیا۔ کچھ دن بعد، کچھ عرصہ بعد یہی تاجر گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا، فخر تکبر اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر گیا تھا، ہاتھ میں پیسہ آ گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد یہی تاجر گھوڑے کے اوپر سوار کہیں جا رہا تھا، اس کی نظر حضرت بہلول تنا پر پڑی۔ حضرت بہلول تنا مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے، گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اب گھوڑے کے اوپر بیٹھا رہا، کہنے لگا، تکبر سے کہنے لگا، ارے او مجنو، ارے او دیوانے، بتا اب کی بار کون سی تجارت کروں؟ حضرت بہلول تنا نے جب اس کا لہجہ دیکھا، حضرت بہلول دانا نے اس کے اندر چھپے تکبر کو دیکھا، آپ نے فرمایا اب کی بار تربوز خرید لو۔ اس کے پاس جتنے پیسے تھے سب پیسوں سے اس نے تربوز خرید لی۔ ایک ہفتے تک کوئی بھی گاہک نہ آیا، ایک ہفتے تک کوئی بھی سوداگر اس کے تربوز خریدنے نہ آئے۔ ہفتے بعد یہ تمام تربوز خراب ہو گئے، بیکار ہو گئے، پائی پائی کا محتاج بن گیا۔ بے کسی کے عالم میں یہ کہیں جا رہا تھا، اس کا سامنا حضرت بہلول تنا سے ہوا۔ کہنے لگا، حضرت میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، میاں یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا، تیرے لفظوں نے کیا، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا،
تیرے انداز نے کیا ہے، تیرے لہجوں نے کیا ہے، تیرے اندر چھپے تکبر نے کیا ہے۔ فرمایا او نادان، جب تو ادب سے آیا تھا مالا مال ہو گیا، اور جب تو بے ادب بن کر آیا تو کنگال ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بیوی آئی غمگین لہجے میں کہنے لگی حضرت اگلے ہفتے کو عید آ رہی ہے، بچے نئے کپڑے طلب کر رہے ہیں، نئے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنا سر جھکایا، اپنی بیوی کو کہا اے خاتون تو جانتی ہے مجھے 1 ماہ بعد 200 درہم ملتے ہیں، جس سے گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پوری کرتا ہوں، مجھے بتاؤ نئے کپڑے لینے کے لیے پیسے کہاں سے لے کر آؤں؟ بیوی بولی حضرت آپ بیت المال سے کچھ اٹھا کر دے دیں۔ فرمایا ہرگز نہیں، یہ غریبوں کا مال ہے، یہ یتیموں کا مال ہے، یہ مسکینوں کا مال ہے، یہ عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کا مال نہیں ہے۔ بیوی بولی حضرت پھر آپ قرض اٹھا کر دے دیں، بیت المال سے قرض اٹھا کر دے دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر نیچے کیا، سوچتے سوچتے آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک وقت تھا، جوانی کا عالم تھا، جو لباس ایک بار پہنتا تھا دوسری بار نہیں پہنتا تھا، اتنی مہنگی خوشبو لگایا کرتا تھا کہ جس گلی سے گزرتا تھا 1 ماہ تک وہ گلی خوشبو سے معطر رہا کرتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قلم اٹھایا، ایک کاغذ اٹھایا، خط لکھا بیت المال کے نگران کو، ملازم کو، کہا کہ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، میں نے بچوں کے کپڑے لینے ہی، عید آ رہی۔ ملازم نے جوابی خط میں لکھا حضرت آپ پہلے یہ لکھ کر دیں کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگلے ماہ تک آپ قرض تو لے رہے ہیں، ایڈوانس تو لے رہے ہیں، پہلے یہ لکھ کر دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گی بھی صحیح یا نہیں۔ یہ پڑھتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی چیخ نکل گئی اور رونے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ بچوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے رات کو آپ نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپا، کپڑے سے اپنا پورا چہرہ ڈھانپ کر محل سے باہر نکلے، دور چلے گئے، دیکھا کچھ مزدور ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کما رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کے مالک سے بات کی کہ میں بھی کسی مالک کا غلام ہوں، خدا را مجھے 4-5 دنوں کے لیے رکھ لو، میں رات کو آیا کروں گا مزدوری کرنے کے لیے۔ ہائے ساری زندگی پھول اٹھانے والا شخص آج پتھر اٹھا رہا ہے، پتھر کوٹ رہا ہے، اینٹیں اٹھا رہا ہے، ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ گئے ہیں، جسم کمزور ہو گیا ہے، ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں، مگر سنو غریبوں کا مال کھانا گوارا نہیں کیا، یتیموں کا مال بیت المال سے اٹھا کر ہڑپ کرنا گوارا نہیں کیا۔ وہ تھے اسلام کے مقدس شہزادے جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ ایک عبادت گزار تھا، رب کے دیدار کے لیے اس نے 40 دن کا چلہ کیا، دن کو روزہ رکھتا، ساری رات قیام کرتا۔ اس چلے کی وجہ سے وہ خدا کی مخلوق سے کٹا ہوا تھا، نہ تو وہ کسی کا جنازہ پڑھنے جاتا تھا اور نہ ہی تو وہ کسی کی عیادت کرنے جاتا تھا، اس کا سارا وقت آہذاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ ایک رات اس نے ایک غیبی آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ کل شام کو فلاں بازار میں چلا جانا، فلاں بازار کی فلاں دکان پر جا کر اپنی مراد پا لینا۔ عبادت گزار شخص شام کو وقت مقررہ پر اس بازار میں چلا گیا، اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، اس نے اپنے ہاتھ پہ دیگچی رکھی ہوئی، وہ یہ دیگچی بیچنا چاہتی ہے۔ ایک دکان پر گئی، کہا میں نے دیگچی بیچنی ہے۔ اس دکاندار تانبا ساز نے اس کی دیگچی کو تولا، کہا آپ کی دیگچی 4 ریال کی، کہا نہیں جی میں تو 6 ریال کی بیچوں گی، میری دیگچی تو 6 ریال کی ہے۔ دوسری دکان پر گئے، دوسری دکان والے نے بھی ایسا ہی کہا نہیں جی میرا برتن تو 6 ریال کا ہے۔ تیسری دکان پر گئی، چوتھی دکان پر گئی، 10ویں دکان پر جب یہ بڑھیا گئی، دیکھا دکاندار کسی کام میں مصروف تھا، تانبا ساز کسی کام میں مصروف تھا، جا کر کہتی ہے بھائی میری دیگچی 6 ریال کی ہے، لیکن دوسرے دکانوں والے کہتے ہیں جی آپ کی دیگچی 4 ریال کی ہے۔ دکاندار نے اس تانبا ساز نے کہا مائی بڑھیا آخر تو اپنی دیگچی 6 ریال کی ہی کیوں بیچنا چاہتی ہے؟ اس نے اپنی دل کی بات نکالتے ہوئے کہا، بڑھیا نے دل کی بات بتاتے
مسکراتے ہوئے کہا بھائی 6 ریال کی بیچنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو بہت ہی زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے۔ حکیم صاحب کے پاس گئی دوائی لینے، حکیم صاحب نے ایک نسخہ لکھ کر دیا ہے جس کی قیمت ہے 6 ریال، اس لیے مجھے 6 ریال کی اشد ضرورت ہے۔ تانبا ساز نے کہا کہ دیگچی میرے حوالے کرو، میں ذرا دیکھ لوں۔ دکاندار نے دیگچی دیکھی، دیکھ بھال کرنے کے بعد کہا بڑھیا آپ کی دیگچی تو اتنی بڑی قیمتی ہے کہ بہت زیادہ، آپ کی دیگچی بہت زیادہ عمدہ ہے، اچھا اس کی قیمت میری دکان پر تو 25 ریال ہے، میں تو 25 ریال کی ہی خریدوں گا، میں کیوں کسی کا حق ماروں۔ یہ سنتے ہی بڑھیا نے کہا بھائی آپ میرا مذاق نہ اڑائیں، آپ مجھے 6 ریال دیں، مجھے جانے دیں، مجھے جلدی میں نے بیٹے کا علاج کرنا۔ نہیں مائی، بڑھیا مذاق نہیں کر رہا، آپ کی دیگچی واقعی بہت زیادہ عمدہ ہے، قیمتی ہے، لہٰذا اگر مجھے دینا چاہتی ہیں تو میں تو کسی کا حق نہیں ماروں گا، میں تو تجھے 25 ریال ہی دوں۔ اس تانبا ساز نے دکاندار نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے 25 ریال اٹھائے، بڑھیا کے ہاتھ میں تھما۔ بڑھیا نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک میرے بھائی کے مال جان روزی رزق میں برکتیں عطا فرما۔ دعائیں دیتی گھر کی طرف چلی گئی۔ یہ عبادت گزار کہتا ہے میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کانوں سے سن رہا تھا، دوڑ کر آیا تانبا ساز کے پاس، اوے تجھے تو دکانداری کرنی آتی بھی نہیں، تو کس طرح کا دکاندار ہے؟ اس کی چیز 4 ریال کی ہے، تو نے 6 ریال بھی نہیں دیے، 25 ریال دے دیے۔ تانبا ساز دکاندار نے کہا بھائی میں نے یہ دیگچی کہاں خریدی اور میں نے اس کو اس دیگچی کی قیمت نہیں دی، میں نے یہ جو 25 ریال دیے ہیں وہ تو میں نے مدد کے طور پر اس کے بیٹے کے علاج کے لیے دیے، میں نے اس بڑھیا کو زیادہ پیسے اس لیے دیے ہیں کہ گھر کے اور برتن بیچنے کی نوبت نہ آئے، 25 ریال اس لیے دیے ہیں کہ یہ پورا مہینہ لگاتار مسلسل اپنے بچے کا علاج آسانی سے کرا سکے۔ کیوں صاحب میں نے کوئی غلط کیا ہے؟ میں نے کوئی نقصان کا سودا کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ 21 ریال میں نے زیادہ دیے ہیں، ایک تو میں نے اس پریشان حال بڑھیا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی ہے، دوسرا میں نے اس کی زبان پر میرے حق میں نکلتی دعا دیکھی ہے۔ عبادت گزار کہتا ہے اس دکان والے کی یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گیا، اسی حیرانی میں گم سم ہو کر میں گھر کی طرف جا ہی رہا تھا، اتنے میں پھر سے غیب سے آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا او عابد چلا کشی سے آج تک کسی کو اللہ کے دیدار کا شرف نصیب نہیں ہوا، اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو پھر 4 کام جلدی سے کر لو۔ نمبر 1 گرتوں کو تھام لو، نمبر 2 غریبوں کی مدد کرو، نمبر 3 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نمبر 4 ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ جب تم یہ 4 کام کرو گے اس وقت تم ہمارے پاس چل کر نہیں آؤ گے بلکہ ہم خود چل کر تمہارا استقبال کریں گے۔ ایک گنہگار عورت، بدکار عورت، سیاہکار عورت اپنے ساتھ 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر جا سکتی ہے۔ نمبر 1 باپ، نمبر 2 بھائی، نمبر 3 بیٹا، نمبر 4 شوہر۔ یہ 4 لوگ جہنم میں اس کے ساتھ اس لیے جائیں گے کہ جب یہ عورت گناہ کر رہی تھی، جب یہ عورت بدکاریاں کر رہی تھی، جب یہ عورت غلطیوں پر غلطیاں بے حیائی کی طرف بڑھ رہی تھی، ان 4 لوگوں نے، تعلق دار لوگوں نے اس عورت کو کیوں نہیں روکا تھا؟ جب یہ اللہ کے حکموں کو توڑ رہی تھی، نبی کے حکموں کو پامال کر رہی تھی، اس کے قدم بے حیائی کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت ان 4 لوگوں نے اس خاتون کو کیوں نہیں روکا تھا؟ اس کے ہاتھ میں 50,000 کا موبائل تو دے دیا، مگر افسوس نہیں دی تو نماز نہیں دی، نہیں دیا تو قرآن نہیں دیا، بن سمر کر خود کو دوسروں کے حوالے کرتی رہی۔ نہ بھائی نے روکا، نہ باپ نے روکا، نہ بیٹوں نے روکا، نہ شوہر نے روکا۔ نہ روکنے کی وجہ سے آج یہ خاتون بھی جہنم کا ایندھن بننے جا رہی ہے اور ساتھ میں یہ 4 لوگ بھی جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی خواہش تھی کہ وہ فرشتے اور شیطان کی تصویر دیکھے۔ اس نے اپنے ملک کے سب سے بڑے پینٹر کو بلایا، کہا میری یہ خواہش ہے کہ میں جیتے جی فرشتے اور شیطان کو دیکھنا چاہتا ہوں، خدا را میری یہ خواہش پوری کر دو، بدلے میں تمہیں بہت زیادہ انعام دوں گا۔ بادشاہ کا یہ حکم سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے پینٹر نے اپنی جستجو کا آغاز کیا۔ گھر سے باہر نکلا، اسے کسی ایسے بندے کی تلاش تھی جو واقعی طور پر فرشتہ کہلانے کے قابل ہو، جو واقعی طور پر فرشتہ کہلانے کے لائق ہو۔ ڈھونڈتا رہا، کافی تلاشی کے بعد، کافی جدوجہد کے بعد اسے ایک
بچہ ملا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا. اللہ نے اس بچے کو بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا. اس پینٹر نے کیا کیا, اس بچے کی تصویر کاغذ کے اوپر کھینچی, بادشاہ کے پاس لے گیا. یہ لو جی فرشتے کی تصویر. بادشاہ نے خوبصورت تصویر دیکھی, اس کی جان میں جان آ گئی. دیگر لوگوں نے یہ تصویر دیکھی, اس پینٹر کے فن کی اس کو داد دی, اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا, اسے انعام دیا گیا. اس کے بعد پینٹر نے مختلف شہروں کا سفر طے کیا. اسے کسی ایسے بندے کی تلاش تھی جس کا چہرہ شیطان کے چہرے سے ملتا جلتا ہو. وہ مختلف جیلوں میں گیا, قیدیوں کو دیکھا, مجرموں کو دیکھا, شرابیوں کو دیکھا, زانیوں کو دیکھا. اس کی نظر میں یہ سب اللہ کے بندے تھے. اگرچہ انہوں نے بعض غلطیاں بھی کی تھی, لیکن یہ سب اللہ کے بندے تھے. اسی جد و جہد میں اسے 20 سال کا عرصہ گزر گیا. 20 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد جب یہ تھکا, گھر آ کے بیٹھ گئے. 20 سال کے بعد بادشاہ کو یہ احساس لاحق ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں میری یہ چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں ہوئی. فرشتے کو تو میں نے دیکھ لیا ہے, شیطان کو ابھی تک نہیں دیکھا. میں جیتے جی شیطان کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے پھر پینٹر کو بلایا, کہا میں تمہیں 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں, وارننگ دیتا ہوں. اگر تم نے 1 مہینے کے اندر اندر مجھے شیطان نہیں دکھایا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں. اب بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے پینٹر نے پھر اپنی جستجو کا دوبارہ آغاز کیا. چلتا رہا, جد و جہد میں تلاش کرتا رہا. آخر کار اسے وہ شخص مل ہی گیا جس کی شکل شیطان کی شکل سے ملتی جلتی. 20 سال کی جد و جہد کے بعد اس نے دیکھا کوڑا کرکٹ ہے, گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. اس کے اوپر ایک شخص نوجوان ہے جس کی 20 سال 21 سال عمر لگتی ہے, بیٹھا ہوا ہے. گندی شکل ہے, گندے بال, گندا چہرہ, گندگی کے اوپر پڑا ہوا ہے. 20 سال تک اس نے اس طرح کا بندہ نہیں دیکھا تھا. اسے دیکھ کر یہ احساس ہوا, اندازہ ہوا کہ شاید اس کی شکل شیطان کی شکل سے ملتی جلتی ہے. اس پینٹر نے اس کو کہا, میاں میری زندگی موت کا مسئلہ ہے. اگر میں نے بادشاہ کی خواہش پوری نہیں کی تو بادشاہ میرا سر تن سے جدا کر دے گا. میں تجھے بدلے میں پیسے دیتا ہوں. تیری شکل دیکھ کے میں نے فرشتے کی تصویر تخلیق کرنی, فرشتے کی تصویر بنانی. اس نے اجازت دے دی. اس نوجوان نے پیسے لے لی. اب یہ پینٹر اس نوجوان کو دیکھ کر شیطان کی تصویر بنا رہا تھا. تصویر بناتے وقت اس پینٹر نے دیکھا کہ وہ نوجوان رو رہا. اس پینٹر نے اس نوجوان کے رونے کی وجہ پوچھی. اس نوجوان نے چیخ کر کہا, میاں میں وہی بچہ ہوں جس کو دیکھ کر 20 سال پہلے تو نے فرشتے کی تصویر بنائی تھی. 20 سال پہلے جس بچے کا حسن دیکھ کر, جس بچے کے نین نقش دیکھ کر تو نے فرشتے کا روپ دیا تھا. ہائے میرے اعمالوں نے مجھے شیطان بنا دیا, میرے کردار نے مجھے شیطان بنا دیا, میرے کرتوتوں نے مجھے شیطان بنا دیا. کاش کہ میں برے اعمال نہ کرتا, کاش کہ میں شرابیں نہ پیتا, گندے دوستوں کے ساتھ دوستی نہ لگاتا. آج یہ وقت نہ آتا کہ تو مجھے شیطان سمجھ کر, یہ سمجھ کر تو مجھے شیطانی روپ دے رہا ہے. ہائے میرے اعمالوں نے مجھے شیطان بنا. زانی اور شرابی شخص فوت ہوا تو لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے. لوگوں نے دیکھا ایک کتا ہے جو جنازے کے ساتھ جا رہا ہے. میت کے عزیز و اقربا نے کتے کو مارا, بھگانے کی کوشش کی مگر کتا نہ بھاگا. جب زیادہ مارا کتے کو, جب کتے کو زیادہ تنگ کیا تو اس جانور کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت دی. اس کتے نے کہا, او نادانو مجھے کیوں مار رہے ہو, او نادانو میں اس کا وہ عمل ہوں جو اس نے دنیا میں کیا, او مجھے کیوں مار رہے ہو, مجھے کیوں بھگانے کی کوشش کر رہے ہو. میں تو اس میت کا وہ عمل ہوں جو اس زانی نے دنیا میں کیا. دنیا میں یہ زنا کرتا رہا, شرابیں پیتا رہا, اپنی قیمتی جوانی برباد کر ڈالی, اپنی قیمتی جوانی آوارگی میں گزار دی, چوک پہ بیٹھ کے تاش کھیلتے گزار دی, ہاتھوں سے ڈنڈی مارتا رہا, ناپ تول میں کمی کرتا رہا. ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزر گئی, غفلت میں گزر گئی. آج یہ سیدھا جہنم کی طرف جا رہا ہے. میں اس کا عمل ہوں. اللہ تعالی نے مجھے جانور کے روپ میں تم تک بھیجا ہے تاکہ تم مجھے دیکھ کے سبق حاصل کرو, عبرت حاصل کرو. نادانو خدا را کبھی زنا نہ کرنا, شراب نہ پینا, کسی کا مال نہ دبوچنا. ایک امیر ٹھیکیدار تھا, وہ کسی خوبصورت عورت پر فریفتہ ہو گیا. گپ شپ ہونے لگی, بات چیت ہونے لگی, ملاقاتیں ہونے لگی. بات یہاں تک آن پہنچی کہ یہ امیر ٹھیکیدار اس عورت سے شادی کرنے پر تیار ہو گیا. لیکن ایک دم اسے خیال آیا کہ کیوں نہ پہلے اس کا امتحان لیا جائے, دیکھا جائے, بھالا جائے کہ کہیں یہ بد کردار عورت تو نہیں ہے, کہیں یہ بد چلن عورت تو نہیں ہے. کیونکہ یہ امیر ٹھیکیدار کسی بد چلن عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا, کسی بد کردار عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا.
اس امیر ٹھیکیدار نے کیا کیا، اس عورت کے پیچھے ایک جاسوس لگا دیا، جا معلوم کر اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، کہیں بد کردار بد چلن عورت تو نہیں ہے۔ کچھ دن بعد جاسوس نے رپورٹ بھیجی، وہ رپورٹ کچھ یوں تھی کہ اس عورت کا کردار بھی اچھا ہے، اس کا معیار بھی اچھا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا ہے، کام کے علاوہ یہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، گرد و نواح حق ہمسائے سارے اس عورت کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ لیکن معلوم یہ ہوا ہے کہ آج کل اس نے ایک گھٹیا ترین انسان سے دوستی لگا رکھی ہے، ایک کم ظرف اور گھٹیا ترین گندے انسان سے اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھا رکھا ہے۔ وہ امیر ہے، ٹھیکیدار ہے، اور وہ گھٹیا ترین انسان بد کردار انسان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بس یہی اس میں کمی آ رہی ہے، باقی یہ عورت ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ گھٹیا ترین انسان کون تھا، وہ بد کردار انسان کون تھا؟ وہ یہی شخص تھا جس نے اس عورت کے پیچھے جاسوس لگایا تھا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیبوں پر تو نظر ڈالتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ بغداد شریف میں ایک نیک خاتون رہا کرتی تھی، اسی بغداد میں ایک کفن چور بھی رہا کرتا تھا۔ یہ کفن چور جو تھا، جو بھی بغداد میں مرتا یہ جنازے میں شرکت کرتا، جاتا قبر کو دیکھتا، پھر رات کے دوسرے پہر جا کر قبر کھود کے کفن چراتا۔ اس نیک مئی کی موت کا دن آ گیا، روح نکل گئی، اللہ کی نیک بندی فوت ہو گئی۔ اللہ کی اس نیک بندی کے جنازے میں علماء نے شرکت کی، اللہ کے نیک بندوں نے شرکت کی۔ اس کفن چور نے بھی اس مئی کا جنازہ پڑھا۔ جب رات کا دوسرا پہر آیا، یہ کفن چور قبرستان میں آیا، جاؤں کفن چرا کے آؤں۔ اس نے قبر کھودی، قبر کھودنے کے بعد جب اس نے اپنا ہاتھ قبر کے اندر ڈالا، قبل اس کے کہ یہ شخص کفن کو پکڑتا، اس نیک خاتون نے اس چور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چور کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، واہ میرے کریم رب، ایک جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ یہ چور تڑپ اٹھا، تڑپ کر کہنے لگا، او مائی تیرے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں، تیرے جنازے میں لاکھوں کروڑوں نے شرکت کی، سب تیری مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ علماء حضرات، اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے ولیوں نے تیرا جنازہ پڑھایا، اور تیرے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ اب تو یہ جو کہہ رہی ہے کہ میں بھی جنتی ہوں، میں کیسے جنتی بن گیا؟ نیک خاتون نے کہا، بھائی میں تو جنتی تھی، لیکن جنہوں نے میرے جنازے میں شرکت کی اللہ نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ اس نیک مئی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے۔ اس چور نے وہیں بیٹھ کے اللہ سے پکی توبہ کی، ہائے میں نے اپنی زندگی کیسے بسر کی، چوری کرتے کرتے، ڈاکٹ ڈالتے اپنی زندگی برباد کر ڈالی، چلو باقی والی زندگی تو اچھی گزار لوں۔ اس نے پکی توبہ کی، مالک میری توبہ ہے، آئندہ ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ جب اس نے ہاتھ ڈالا تھا اس وقت یہ چور تھا، اب جب یہ توبہ کر کے اس نے ہاتھ باہر نکالا، نکالنے سے پہلے اب یہ چور نہیں رہا تھا، یہ اللہ کا ولی بن گیا تھا۔ ایک بوڑھا روتا ہوا عدالت میں آیا، کہا قاضی صاحب میرا بیٹا مجھے خرچ نہیں دیتا، اسے عدالت میں بلایا جائے، اسے کہو نادان چلو 6 مہینے بعد ہی صحیح کچھ نہ کچھ تو اپنے باپ کو دینے آ گیا کر۔ قاضی صاحب نے بیٹے کے خلاف باپ کا مقدمہ درج کیا، بیٹے کو عدالت میں بلایا، نوجوان بیٹے کو کہا، نوجوان تیرے باپ نے تیرے خلاف مقدمہ درج کیا ہے کہ تو باپ کو خرچ نہیں دیتا۔ یہ سن کر اس نوجوان بیٹے نے حیرت سے کہا کہ میرے ابو مجھ سے خرچ کیوں مانگ رہے ہیں جبکہ وہ خود دولت مند ہیں، میرے ابو خود امیر ہیں، دولت مند ہیں، جائیداد والے ہیں، پیسوں والے ہیں، میرے ابو کو میرے پیسوں کی کیا ضرورت، میری ہیلپ کی، میری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ باپ نے کہا قاضی صاحب اگر اس کو صرف 1 دینار ادا کرنے کا حکم بھی دے دیں تو بھی میں خوش ہوں، 1 دینار ماہانہ ادا کرنے کا حکم دے دیتے تو بھی میں خوش ہوں، بشرط ہے کہ وہ 1 دینار اپنے ہاتھوں سے ہر ماہ میں بغیر کسی انتظار کے مجھے میرے گھر میں دینے آئے گا، میں خوش ہوں۔ قاضی صاحب نے بالکل ویسے ہی فیصلہ کیا جیسے باپ چاہتا تھا۔ نوجوان بیٹا عدالت سے نکل گیا، پیچھے اس قاضی نے اس بوڑھے باپ سے پوچھا، بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر، اتنے بڑے امیر ہیں، پھر تھوڑی سی رقم وصول کرنے کا مطالبہ کیوں کیا ہے؟ تھوڑی سی رقم لینے کے لیے تو نے بیٹے کے خلاف اتنا بڑا مقدمہ
مقدمہ درج کیوں کرایا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سنتے ہی باپ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ بوڑھے باپ نے روتے ہوئے وجہ بیان کی، کہا قاضی صاحب میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں، اس کو اس کے کاموں نے اتنا مصروف کر رکھا ہے، اتنا الجھا رکھا ہے کہ آج 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اور یہ نادان نہیں جانتا کہ میرا باپ میرے بغیر کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، میرا ایک ایک پل تڑپتا ہوا گزرتا ہے قاضی صاحب، میرا دل ہر وقت اس کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ جب 10 سال کا عرصہ بیت گیا میں اپنے بیٹے کو بلاتا تھا، بیٹا آؤ دیدار تو کرا کے جاؤ، میرا بیٹا میری بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، میری کال اٹھانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ جب میرے بیٹے نے کال اٹھانا گوارا نہ کی تو پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ بیٹے کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرایا جائے، جب عدالت آواز دے گی تو مصروفیات کے باوجود بھی میرے بیٹے کو عدالت میں آنا پڑے گا، اسی بہانے اپنے بیٹے کی آواز بھی سن لوں گا، اپنے بیٹے کا رج رج کے دیدار بھی کر لوں گا۔ قاضی صاحب اور تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ تو ایک دینار کی ضرورت ہے، نہ تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے تو بس اپنے بیٹے کا دیدار چاہیے، میری آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے بوڑھے والدین کو وقت دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے کاش کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اپنے والدین کو دکھ دے کر مجھ سے اپنی خوشی کے لیے دعا مت کرنا، اور اپنے والدین کو خوشی دے کر اپنے دکھوں کی پرواہ مت کرنا۔ وہ ایک بدصورت شخص تھا، اس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، اس عورت کے حسن و جمال پر دنیا تعجب کیا کرتی تھی۔ ایک دن یہ بدصورت شخص میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے کریم نبی نے پوچھ لیا، او میاں تجھے دیکھ کر تیری بیوی کیا محسوس کرتی ہے، تیری بیوی تیرے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہے، کیسا سلوک کرتی ہے، کیسا برتاؤ کرتی ہے؟ اس بدصورت شخص نے کہا، آقا میری بیوی بڑی ہی اچھی بیوی ہے، بڑی ہی نیک ہے، وہ میری عزت کرتی ہے، ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں 100 بار بسم اللہ پڑھتی ہے، میرا استقبال کرتی ہے، اپنے حسن پہ ناز نہیں کرتی، اپنی جوانی پہ ناز نہیں کرتی، آقا بس وہ میری خدمت میں ہی لگی رہتی ہے، کبھی میرے کپڑے دھو رہی ہے، کبھی میرا جوتا پالش کر رہی ہے، کبھی میرے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، کبھی کیا کر رہی ہے، بس میری نوکری میں ہی لگی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے، او میرے سرتاج تو میرا مالک، میں تیری نوکرانی، تو میرا بادشاہ، میں تیری بادشاہ زادی۔ میرے کریم نبی نے جب اس عورت کی تعریف سنی، بدصورت شوہر کے منہ سے خوبصورت عورت کی تعریف سنی، تو میرے کریم نبی بہت ہی خوش ہوئے۔ خوش ہو کر میرے نبی نے فرمایا، او میاں جا پھر اپنی خوبصورت بیوی کو مبارکباد دے دے کہ تیرا نبی فرما رہا ہے تو دنیا میں بھی جنتی، تو آخرت میں بھی جنتی۔ وہ ایک بڑھیا تھی، بڑی ہی غریب سی تھی، اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، وہ بڑھیا گھروں میں جایا کرتی تھی مانگنے کے لیے، جس کے پاس کچھ ہوتا کھانے کو دے دیتا، کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا تو کہتے بڑھیا اللہ دے گا، بڑھیا اللہ دے گا۔ کچھ عرصہ گزرا، بڑھیا کا انتقال ہوا، بڑھیا کے مرنے کے بعد کسی نے بڑھیا کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بڑھیا نے کہا، جب میں اللہ کے روبرو حاضر ہوئی، جب میرے اللہ نے مجھ سے پوچھا، اے بڑھیا میرے لیے کیا لے کر آئی ہو، تو میں نے رو کر کہا، تڑپ کر کہا، او میرے کریم رب تو جانتا ہے ساری زندگی در در دھکے کھاتی رہی، ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی، جس طرف بھی مانگنے کو ہاتھ پھیلاتی آگے جواب ملتا اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ مالک میں تو ساری زندگی یہی سنتی چلی آ رہی ہوں کہ اللہ دے گا، آج جب مانگنے کا دن آیا، آج جب اللہ سے کچھ لینے کا وقت آیا تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کیا لے کر آئی ہو؟ مالک میں دینے نہیں آئی، آج تو میں کچھ لینے آئی ہوں۔ یہی بات میرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب و کتاب کے میری مغفرت فرما دی۔ 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بابا اپنے بیٹے کو لے کر آیا، رو کر کہا، اے عمر میرے بیٹے کو دیکھا ہے، اس نے آج ظلم کی انتہا کر دی، ایک سوٹا میرے سر پہ مارا ہے اور ایک سوٹا بڑی ماں کی کمر پہ مارا، بڑی ماں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، وہ بیچاری 4 پائی پہ پڑی ہے، ہل نہیں سکتی، میں
औखा सोखा होके इसको आप तक लेके आया हूँ, मेरा इंसाफ तो कीजिए। इस बदबख्त को बताएं कि वालिदैन के हुकूक क्या होते हैं। इस नादान को बताया जाए, वो नादान पूरे वालिदैन को मारता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान की तरफ देखा, कहा ओ बदबख्त अपने बाप को मारता है, अपनी माँ को मारता है। उस नौजवान ने कहा हजरत आप मुझे जरूर सजा दें, मेरा एक सवाल है, पहले मुझे उसका जवाब चाहिए। कहा मुझे बताया जाए कि जब बेटा 9 साल का हो जाए, जब बेटे की उम्र 9 साल की हो जाए तो वालिदैन को क्या करना चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए बेटे को मदरसे में भेजें, बेटे को कुरान मजीद की तालीम दें, कुरान सिखाएं, दीन सिखाएं, बेटे को कलिमा पढ़ाया जाए, बेटे को वालिदैन के हुकूक बताया जाए। उस नौजवान ने कहा हजरत मेरे बाप का हाल ये है, ये जो शिकायत लेकर आया है, इसका हाल ये, जब मेरी उम्र 9 साल की थी, बजाय मुझे मदरसे में भेजने के इसने मुझे ऊंटों के साथ भेज दी। हुजूर इसने मुझे ऊंट चराने पर लगा दिया। आज मेरी उम्र 29 साल की हो गई। 20 सालों का मेरे पास तजर्बा है कि जब 2 ऊंट लड़ रहे हों तो एक सोटा उसकी कमर पे मारता हूँ, एक सोटा उसके सर पे मारता हूँ, वो दोनों छूट जाते हैं। हुजूर आज मैं घर आया, मेरी बूढ़ी माँ मेरा बूढ़ा बाप आपस में लड़ रहे थे, मैंने वही सोटा एक उसके सर पे मारा, एक उसके सर पे मारा, वो दोनों छूट गए। आका बताओ मेरा कसूर क्या है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान की बात सुनी। सुनने के बाद उसके बाप से मुखातिब होकर हजरत उमर ने फरमाया ओ बाप, बाबा जी तेरे बेटे का कसूर भी है, इसको सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन बेटे के कसूर से पहले पहले तेरा कसूर है। बाबा जी ने कहा वो किस तरह। हजरत उमर ने फरमाया अपने बेटे को कुरान सिखाता, इसको माँ की इज्जत का भी पता होता, इसको बाप की इज्जत का भी पता होता।